علیہ وآلہ وسلم جو بندہ مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ آج کا جو بیان کا موضوع ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ پاک کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت خالد اور بن ولید ہے اور آپ کی والدہ کا نام لبابہ بن حارثہ جو ام المؤمنین حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھی۔ آپ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا جو قریش کا ایک معزز جو قبیلہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت عمر بن عاص جب یہ تینوں حضرت مدینے پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آمد کی خبر ہو گئی تھی۔ آپ بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کہ مکہ نے اپنے جگر اور گوشے نکال کر تمہارے پاس بھیج دیا ہے کہ بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے لیے ایک نیا لباس زیب تن کر کے جب نکلے تو سب سے پہلے اپنے بھائی ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ جلدی چلو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد سے بہت خوش ہیں اور آپ سب کا انتظار فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبسم کے مابین یوں ارشاد فرمایا کہ مجھے امید تھی کہ تمہاری عقل بلا آخر سیدھے راستے کی طرف ضرور تمہاری رہبر ثابت ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری تمام گزشتہ گناہوں کی معافی کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ مدینہ منورہ میں ہی مستقل رہائش اختیار کر لی، اسی کے لیے آپ کو ایک مکان عطا فرمایا گیا۔ پھر جب آپ اسلام قبول کر لیا تو قبول اسلام کے بعد سب سے پہلے آپ نے جس جنگ میں شرکت فرمائی وہ مؤتہ تھا۔ اس میں تینوں جرنیل حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن تجارہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد اسلامی لشکر نے حضرت خالد بن ولید کو اپنا امیر بنایا۔ منتشر اسلامی لشکر کو اکٹھا کیا اور فرمایا اب تندور گرم ہوگا۔ اتنی شدت سے حملہ کیا کہ دشمن کے دھکے چھوٹ گئے۔ اب جھنڈا سیوف بن سیوف اللہ یعنی خالد بن ولید کے پاس ہے، لہذا اس دن سے آپ کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار مشہور ہو گیا۔ اکبر کے زمانے میں جو المرتدین اور باطل مدعیان نبوت کی سرگوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 11 لشکر ترتیب دیے، جن میں سے ایک کہ امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خلیفۃ الرسول کے حکم کے مطابق آپ بسابہ پہنچے تو کاذب مدعی نبوت طلحہ اصلی پر حملہ آور ہوئے اور لڑائی کا میدان
کے چھکے اڑا دیے. طلحہ کی شکست خوردہ سوچ کے قبیلہ فضادہ کی سردار زید کے پاس جمع ہوئے تو آپ کو جب پتا چلا کہ وہ مسلمانوں سے لڑائی کا ارادہ رکھتی ہے تو آپ بنو فضادہ کی طرف بڑھے. فریقین میں شدید جنگ ہوئی. وہ بدبخت عورت ایک اونٹ پر سوار ہو کر اپنی فوج کی ہمت بڑھا رہی تھی. اس کے دل جان نثاروں نے اسے گھیرے میں رکھا ہوا تھا. مسلمان اپنی جان جو ہلکھیل میں ڈال کر اس کے اونٹ تک پہنچے اور اس سے واصل جہنم کر دیا. جب آپ اپنے لشکر کے ہمراہ حرا میں فردش تھے تو لوگوں نے عرض کیا کہ اے امیر لشکر اجمیوں کی زہر سے بچتے رہیں. اندیشہ ہے کہ یہ لوگ کہیں آپ کو زہر نہ دے دیں. آپ نے سنا تو ارشاد فرمایا لاؤ کہ میں دیکھوں اجمیوں کا زہر کیسا ہے. یہ وایت قلبی ایک پادری عیسائی جس کا نام عبد المسیح تھا ایسا زہر لے کر آیا کہ جس کے کھانے سے 1 گھنٹے بعد موت یقینی ہو جاتی ہے. آپ نے وہ زہر لے کر بسم اللہ پڑھا اور ایک دوسری آیات مبارکہ پڑھ کر کھا لیا. جب آپ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا تو وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور کہا کہ اے میری قوم یہ اتنا خطرناک زہر کھا کر زندہ ہے یہی بہتر ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیں ورنہ ان کی فتح یقینی ہوگی. چنانچہ عیسائیوں نے گرانت زجوہ دے کر صلح کر لی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 یا اس کے قریب جنگوں میں شرکت کی. جسم مبارکہ کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جہاں تلواریں یا نیزے کا نشان نہ ہو. شہادت کی حسرت دل میں بچتی رہی لیکن میدان کا راز میں شہادت ہو بھی کیسے سکتی تھی کہ آپ تو اللہ کی تلوار تھی. اللہ تعالیٰ کی تلوار بھی کیسے ٹوٹ جاتی. آپ نے 21 ہجری میں 61 سال کی عمر پا کر ہمت میں وفات پائی اور وہی مدفون ہوئے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا خالد کی موت نے اسلام میں وہ رتنا ڈال دیا ہے کہ جس کا پر ہونا مشکل ہے. آپ نے کئی شادیاں کی جن سے کثیر اولاد ہوئی تو حضور نے کئی بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی. اللہ سے دعا ہے جو سنت پر عمل کرنے دوسروں کو بتانے کی کوشش کریں.